پوزیشن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سال ہا سال پرانی پوزیشن ہے. دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج کیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ گفت و شنید سے، مذاکرات سے حل کیا جائے اور پرامن طریقے سے ایک ٹرانزیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے، جو کہ انکلوسیو ہو، براڈ بیسڈ ہو، تاکہ جتنے افغانستان کی اہم جو وہاں کی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو نمائندگی مل سکے، اور وہ مل بیٹھ کر پرامن طریقے سے افغانستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ امن چاہتے ہیں، وہ استحکام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، انہیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے، وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں روزمرہ کا کاروبار بھی چلتا رہے، بازار بھی کھلے رہیں، بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو. ہماری یہ کوششیں جاری ہیں. ہم جتنے پروسیسز تھے پاکستان اس کا حصہ رہا ہے، چاہے دوحہ میں نشستیں ہوئیں، چاہے ٹروئیکا پلس کے سٹنگز ہوئیں، تو پاکستان نے ٹروئیکا پلس میں بھی، دوحہ پروسیس میں بھی، استنبول پروسیس میں بھی، ماسکو فورمیٹ کے جو اجلاس تھے ان میں بھی پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا ڈپلومیٹک جو آؤٹ ریچ ہے وہ بھی جاری ہے. وزیر اعظم کی اجازت سے انشاءاللہ میں عاشورے کے فوراً بعد مختلف ہمارے جو افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوگا، تاکہ ہم ایک پرامن حل کی طرف آگے بڑھ سکیں اور دیگر ہمسایوں کے جو کنسرنز ہیں، ہم بھی ہمسائے ہیں، چین بھی ہمسایہ ہے، ایران بھی ہمسایہ ہے، تاجکستان بھی ہمسایہ ہے، ازبکستان بھی ہمسایہ ہے، ترکمانستان بھی ہمسایہ ہے. جتنے ہمسائے ہیں ہم مل کر بیٹھ کر ایک پیج پر ہوں اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے. ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا ہے امن و استحکام، افغانستان کی یکجہتی خوشحالی، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. عوام کی پروٹیکشن، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. خون خرابے سے بچاؤ، یہ ہمارا ایجنڈا ہے. تو اس پہ ہم مل کر ہم بات کو آگے بڑھائیں. میری آج مجھے بھی اطلاع ملی ہے، میں میٹنگ میں تھا، کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ آج شام کو میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ افغانستان کا ایک اہم رہنماؤں کا ایک وفد پاکستان بھی تشریف لا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک میری نشست ان قریب ہو جائے. مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. دیکھیے، افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک، ہم گفتگو کر رہے تھے کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا، تو رات کو جو میرے نوٹس تھے وہ کچھ اور تھے. صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا، اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا تو سچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سچویشن فلوئڈ ہے، سچویشن ایوالو کر رہی ہے. اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے
اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا۔ ہم واضح کہہ چکے ہیں، ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے، نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں، مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے۔ یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی کنسیڈرڈ پالیسی ہے۔ کیا پاکستان کی ایمبیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ اس وقت گفتگو جاری ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا، اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا۔ ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر، ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے، تاکہ جو فنکشننگ ہے، روزمرہ کی فنکشننگ ہے، وہ جاری رہے۔ اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں۔ جی دیکھیے، یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں۔ اب ہم اس کو مائکرو مینیج تو نہیں کر سکتے، اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے۔ پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو، پیس کو اور ریکنسیلیشن کو، اس پر ہم فوکس کریں۔ امن، پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی۔ آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے، اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے۔ بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے۔ اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا۔ یہ خیر سگالی کا وقت ہے، نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا۔ پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات کی۔ فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں، پیس کے بارے میں کس طرح سے دیکھیے، افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے نہیں کرنا۔
افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے، خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا، فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، ہم آبجیکٹو کو دیکھیں۔ کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے، ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا، ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کہ اگر شکوہ جواب شکوہ میں ہم پڑ جائیں تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ آپ کو نظر اپنے مقصد پہ رکھنی چاہیے۔ مقصد ہے امن، مقصد ہے استحکام، مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی، مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی، خطے کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے، ہم نے تنقید بھی برداشت کی، ہمارے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی، ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم نے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا، عزت کی، احترام کیا، جگہ دی، اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے، ایک اہم پڑوسی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے۔ یہ فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے، یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا۔ جو اطلاعات تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے، ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے، اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ جب کابل فتح کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے انٹرنیشنل تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور اپنے مخالفین کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی کے خلاف انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس حوالے سے کیا ان کا باڈی لینگویج ان کی پازیٹیو نہیں ہے؟ اس پہ عالمی دنیا کو ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ خصوص ایڈ کر رہے ہیں کہ جو افغان مہاجرین تو نہیں واپس آئیں گے، پاکستان کے لوگ تو نہیں چلیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس وقت تک، دیکھیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے۔ پاکستان نے اپنے بارڈر کو، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے، ہم نے اس بارڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں، سرویلنس کے، سینسرز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائمنٹ بھی کریں، اور ہم نے ایک خاطر خواہ ڈپلائمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پرامن رہے اور
جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحکام کی طرف. اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کرے جس سے کہ امن ہو, استحکام ہو, املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہوں اور جانیں بھی لوگوں کی محفوظ ہوں. سر پی آئی اے کے 2 طیارے کابل ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے پچھلے کئی گھنٹے سے, جس میں 492 کے قریب مسافر ہیں. اس حوالے سے کوئی کئی گھنٹوں سے روانہ نہیں ہو سکے 2 طیارے. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے, معلومات کرنی پڑیں گی, اگر ہے تو امریکن جہاز میں لینڈ کر رہا تھا اور ان کی وجہ سے ایئرپورٹ بند کر دیا تھا ایئرپورٹ پر. اب وہ اتر گئے ہیں تو وہ جا دے رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے, اور انشاءاللہ ایئرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں طیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے, اور وہاں ان میں جو سوار ہیں انشاءاللہ خیریت سے اللہ کرے گا وہ پاکستان لوٹ آئیں گے. سب یہی چاہتے ہیں بھائی, ہر جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے ہیں ہم نے دونوں فریقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو ترجیح دیں. افغانستان کے مفاد میں یہی ہے. افغانستان کا مستقبل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف افغانستان بڑھے, اور خدا کرے ایسا ہو. دیکھیے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کوئی بھی کر رہا ہے تو ان کا ترجمان ہے, وہ ان کی ترجمانی کرے گا, اور اگر کوئی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کا حق پہنچتا ہے, وہ کرے, میں نہیں کر سکتا. ہمارا سب سے رابطہ ہے, ہم گفتگو میں ہیں, ہمارے رابطے بھی ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جن آبجیکٹیوز کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان کے حصول کے لیے ہم سب سے انگیج کریں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں ابھی میٹنگ میں تھا, میٹنگ میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل میں آئی ایم اویلیبل, اور وہ انشاءاللہ آج میری کسی وقت ان سے بات ہو جائے گی. تو اس سے کیا لگتا ہے, اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ ہمارے چینلز آف کمیونیکیشن سب کے ساتھ کھلے ہیں, برقرار ہیں. یہ دیکھیے یہ ابھی آپ کیا سرائیاں ہیں, اس پر ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے, میں اس پہ کامنٹ کیسے کر سکتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے, اوپینین ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے. جو آپ مجھ سے دوبارہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اس کو کامیابی آپ کو نہیں ہوگی. عمران خان کے موقف کی دنیا نے تسلیم کیا ہے, دنیا کہہ رہی ہے.
यार किधर लेके जाना चाह रहे हो? मैं समझ रहा हूँ गाँव लेके जाना चाह रहे हैं, मैं फिलहाल वहाँ नहीं जाना चाह रहा, रहने दीजिए। थैंक यू।